اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بھی بات کا ذکر کیا ہے وہ ہم سب کے لیے نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ قابل فلاح ہے۔ آج 25ویں شب ہے، طاق رات ہے، اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے آج ہم پھر اس مسجد میں حاضر ہیں اور ذکر و فکر کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے اور شب قدر کی تلاش میں ہم اپنا ایک کردار ادا کریں گے، کیونکہ طاق راتیں ہیں اور بڑی مقدس راتیں ہیں۔ جو رات مقدس ہوتی ہے تو اس میں جہاں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے تو وہاں گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی فرد گناہ کرتا ہے تو گناہ میں محل وقوع وقت کی اہمیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک فرد اگر بازار میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے اور پھر وہی فرد اگر مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگرچہ جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر جو جھوٹ بولا تو دو اس نے برے کام کیے، دو چیزوں کو اس نے پامال کر دیا، ایک تو اللہ کا حکم اور دوسرا مسجد کی حرمت۔ اسی طرح اس مقدس رات میں اور یہ جو طاق راتیں چل رہی ہیں، جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے ایام چل رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی گناہ کر بیٹھے گا تو اس کی پکڑ اس گناہ پر اور اس کی سزا اس گناہ پر بھی اللہ بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ اللہ کے فضل سے یہ شروع کیا، طاق راتوں میں ہم مل جل کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، تو یہ دراصل ہمیں ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ دے رہی ہے کہ ہم اس وقت گناہ سے دور ہیں۔ علماء صوفیہ نے یہ واضح بیان فرمایا ہے
کہ عبادت دو طرح کی ہے۔ ایک عبادت تو یہ ہے کہ آپ نیکی کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، صدقہ دے دیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، اور فرمایا اس سے بھی بڑی ایک عبادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے۔ جب گناہ چھوٹ جاتا ہے اور بندہ چھوڑتا ہے تو یہ گناہ چھوڑنا اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ایک بندہ وہ ہوئے کہ جو عبادت بہت کرتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے، روزے نفلی رکھتا ہے، لیکن گناہ بھی کرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو صرف فرض پڑھتا ہے، نفل شفل کوئی نہیں پڑھتا، کوئی تہجد نہیں، کوئی صدقہ نہیں، ہاں لیکن گناہ نہیں کرتا، تو دونوں میں افضل کون ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افضل وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ تو آج ہم پھر مل جل کر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر بات کریں گے، پھر کلام پڑھیں گے، پھر ذکر، اور اس کے بعد اجتماعی دعا کریں گے۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ جلد از جلد اس پروگرام کو تکمیل تک لے کر جایا جائے، تاکہ آپ حضرات، ظاہر ہے پورا دن کاروباری حضرات ہیں، معاملات ہیں، گھریلو خواتین ہیں، معاملات ہیں، تو یہ عبادت اتنا برڈن نہ ہم پر کریٹ کر سکے کہ شیطان ہمیں اس عبادت سے دور کر دے۔ تو اس لیے یہی کوشش ہے کہ چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کر دوں۔ آج میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں، 21ویں شب کو میں نے آپ سے بات کی تھی صدقات کے حوالے سے، 23ویں شب کو میں نے آپ سے بات کی تھی نکاح اور طلاق کے مسائل کے حوالے سے، اور میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا خلا کیا ہوتا ہے، شوہر ناراض ہے وہ چھوڑ دے، بیوی نہیں چاہتی وہ چھوڑ دے، دونوں سائیڈز پہ کس طرح کا ایک بیہیو یا ریئیکٹ ہوگا، اس پر بات ہوئی۔ آج میں بات کرنے لگا ہوں آپ حضرات سے کہ آج ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان حال ہے، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ اب ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی لگتی ہے، کسی کو اولاد کے لحاظ سے پریشانی، کسی کو پریشانی ہے کہ بیٹی موجود ہے اس کا کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا، کسی کو پریشانی ہے بھئی گھر نہیں ہے، کرائے پر رہتے ہیں، اپنی چھت نہیں ہے، یعنی ہر بندے کی ایک الگ الگ کہانی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ اگر یقین جانیے کہ اگر ہم جو چاہیں وہ ہو جائے نا، تو پھر تو یہ جنت ہو جائے، تو دنیا تو رہے ہی نا۔ یعنی دنیا اور جنت میں جو بنیادی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جنت میں جو کچھ تم چاہو گے وہ ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تشتہی کا لفظ ہے، اور تشتہی کہا جاتا ہے انسانی خواہش، انسان کی جو فطرتی خواہشات ہیں، جو تم چاہو گے وہ کچھ ہوگا، وہ جنت ہے۔ تو پھر دنیا کیا ہے کہ دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں پھر وہ نہ ہو۔ اب فرق تو یہی ہوا۔ اب اگر ایک صاحب یہ کہیں کہ نہیں جی میں جو چاہتا ہوں بس وہ ہو جائے، تو پھر یہ دنیا نہ ہو، یہ تو جنت ہو جائے۔ تو دنیا کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کو دنیا رہنے دے، اس کو جنت نہ بنائے۔ اس دنیا کو دنیا، اگر یہ دنیا کو ہم جنت بنانے کے ٹھانے لیں گے تو پھر اللہ کی جنت کو بھول جائیں۔ اور قرآن کریم میں کتنی مقامات پر یہ بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اگر تم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
تو ایک تو پہلی چیز ہم اپنے مائنڈ کو، اپنی سوچ کو کلیئر کر دیں اور ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دوسری چیز، ایک پریشانی اللہ کی طرف سے ظاہر آتی ہے، ہر پریشانی، لیکن ہمارا بیہیو، ہمارا ری ایکشن بڑا اہم ہوتا ہے۔ مثلا بیماری ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خدا نخواستہ مفلسی ہے، محتاجی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا رسپانس ہے، ہم اس پرابلم کو رسپانس کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پریشانی کا رسپانس یہ کریں گے کہ ہم اللہ سے خدا نخواستہ کو شکوہ کر بیٹھے، یا اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی پریشانی پر دل گرفتہ ہو گئے، یا زبان سے یہ نکل گیا خدا نخواستہ کہ بھئی اللہ کو بس میں ہی ملا ہوں جو مجھ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ شکوہ کر دیا، تو پھر یقین جانی وہ پھر پریشانی نہیں ہے، وہ پریشانی عذاب ہے، وہ عذاب ہے۔ ہاں اگر پریشانی آئی اور اس پریشانی پر اللہ سے تعلق اور مضبوط کیا، بھئی نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا، اللہ کے راہ میں صدقات دیے، تو پھر وہ پریشانی جو تھی وہ آزمائش ہے۔ اب آزمائش میں اور عذاب میں بنیادی یہی فرق ہے کہ عذاب جو ہوتا ہے وہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، آزمائش جو ہوتی ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا ذکر خود فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش میں ڈال کر اللہ ان کے تقوی کو، ان کی اندر کی خوبی کو بڑھاتا ہے۔ تو دو باتیں سمجھ لیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے اگر پریشانی آ گئی تو ہم نے جو رسپونڈ ہم نے کرنا ہے اس پر جو ہمارا رسپانس ہوگا وہ پازیٹیو ہو۔ اب یہ پازیٹیو رسپانس اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر کرو، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مصیبت آئے تو صرف یہ کہہ دیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے لوٹ کر جائیں گے۔ میں صبح بھی فجر کے بعد درس میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کلمات صرف کلمات نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے کہ انا للہ، ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ مال و دولت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہم نے لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے، مال اللہ کی طرف چلا گیا، ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی مالک ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اب پھر عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی، ظاہر شوہر تھا، انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، بچی بھی تھے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی، تو ایک دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ام سلمہ کیوں پریشان ہو؟ کہا جی یہ ماجرا ہے۔ کہا ایسا کرو تم نہ کثرت سے پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تمہیں ابو سلمہ سے بھی بہترین شوہر عطا کر دے گا۔ اب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے بات تو سن لی، لیکن بات ظاہر ہے، انسانی فطرت ہے، کوئی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔
کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بھی بہترین کوئی شوہر ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بہرحال عدت گزری، تو عدت کے بعد کچھ دنوں کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا پیغام نکاح بھیجا، اور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر میں سمجھ گئی ہاں ابو سلمہ سے بھی بہترین شوہر اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اس کو وفات کے لیے مختص کر دیا۔ کسی کا انتقال ہو جائے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بس یہ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کا تعلق کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تو ہوا چلی تو چراغ بجھ گیا۔ جب چراغ بجھا جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت عائشہ فرماتی حضرت کسی کی کوئی وفات کی خبر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ مصیبت یہ بھی ہے کہ چراغ بجھ گیا، یا چراغ کا بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں مدرسے پڑھا کرتا تھا تو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تو یکدم جب لائٹ جاتی تھی تو ہمارے استاد صاحب پڑھا کرتے تھے انا للہ و انا، ہم حیران ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں کسی کی کوئی وفات کی خبر آ گئی، تو ہمیں وہ سمجھاتے تھے بھائی یہ بجلی کا چلے جانا بھی ایک مصیبت ہے۔ تو ہم جب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر عادت ڈالیں گے نا تو پھر بڑی مصیبتوں پر خود بخود یہ جملے کلمات زبان سے نکلیں گے۔ یہ ایک چیز سمجھ لیجیے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی عادت پہلے ڈالنی چاہیے۔ جب اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی کے انتقال کی خبر سن لیں تو انتقال کی خبر سنی تو یاد ہی نہیں رہا کہ بھئی یہ کہنا تھا، تو تھوڑی دیر بعد یہ ہے اوہو ہم نے تو یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک نا بوڑھی اماں جی تھیں، تو ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے تشریف لے گئے تو اماں جی کو کہا اماں صبر کر، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جو اللہ کی مرضی تھی ہو گیا۔ تو اماں جی جو تھیں انہوں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا بیٹا اس کا انتقال ہوا اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ صبر کر، کوئی اللہ تعالیٰ۔ تو اماں جی تھوڑا سا انہوں نے کوئی بات ایسی کر دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس حجرے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ اماں جی ان کو احساس ہو کہ میں نے تو عجیب بات کر دی، حضور کے ساتھ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، کہ صبر اس وقت ہوتا ہے کہ جب تمہیں وہ مصیبت پہنچے سب سے پہلا تمہارا رسپونڈ کیا تھا وہ اصل میں صبر ہوگا۔ اگر تم نے پہلا وویلا مچا دیا اور تم نے جی آہو بکا کر دی اور بعد میں یاد آیا اوہو ہم نے تو یہ کہنا تھا، یہ صبر نہیں ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون کی عادت ڈالیں، بڑی بڑی مصیبتوں پر یہ زبان پر خود کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم فوراً یہ سمجھیں کہ یہ اللہ ہی، بلکہ یقین رکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمارا جو رسپونڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس مصیبت کو ہم عذاب نہ بنائیں، اس کو آزمائش ہی رہنے دیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی ہم مصیبت کو دعوت نہ دیں، صبر کی دعا نہ کریں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی یہ دعا نہ کر، کیونکہ صبر اس وقت ہوگا جب مصیبت ہوگی، تو اللہ سے کیا مصیبتیں مانگ رہا ہے، یہ دعا نہ کر۔ تو اس لیے خواہش بھی نہ کریں آزمائش کی، مثلا بندہ کہے کہ نہیں میں بڑا مضبوط ہوں اب اللہ مجھ پر کوئی مصیبت تو بھیجے، نہیں ایسا کبھی نہ سوچیں، یہ تکبر کی طرف بندے کو لے جاتا ہے۔ بلکہ ہر وقت بندے کے دل میں عاجزی ہونی چاہیے کہ جو اللہ دے رہا ہے اللہ بس جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، تو جب چاہے تو ہم سے لے لے، تو جب چاہے ہمیں عطا کر دے۔ اگلی چیز کہ پریشانیاں اور دکھ جو آج ہم جس میں مبتلا ہیں، یہ پریشانی کیا چیز ہے، یہ پریشانی ہوتی کیا ہے؟
آج کل ہر بندہ اور پھر یہ پریشانیوں میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ معاشرے میں ایک عجیب سی بات پھیلی ہوتی ہے۔ اول تو یہ سمجھے کہ اتنا فارغ تو نہیں ہے کہ وہ آپ پر کچھ کرے اور اس کو آپ ہی ملے ہیں کہ وہ آپ پر ہی کچھ کر دے۔ اس میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے وہ میں اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو بعض اوقات وہم ہمیں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کوئی کسی نے دم کر دیا ہوگا، کوئی جادو کر دیا ہوگا، کوئی فلاں فلاں، اور پھر خرافات میں ہم چل پڑتے ہیں اور پھر اللہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ پریشانی جو ہوتی ہے یہ ایک سوچ کا نام ہے، یعنی پریشانی کیا ہے؟ ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ خود ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ باہر سے نہیں آتی، ہمارے اندر سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اگر ایک فرد ہے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، اب جب وہ موٹر سائیکل پر جائیں گے، جو بائیکر ہے اس نے دیکھا کہ دائیں طرف بھی ایک ٹرک ہے، بائیں طرف بھی ایک ٹرک ہے، اب وہ سوچنا شروع کر دے کہ اگر میں دائیں مڑا تو میں مر گیا، میں بائیں مڑا تو میں مر گیا، وہ ویسے ہی مر گیا، وہ سوچ رہا ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ چلتے جائیں، آپ سوچیں نہ، دائیں بائیں نہ دیکھیں، اپنی لائن پہ رہیں۔ اگر آپ نے دائیں بائیں کا سوچنا شروع کر دیا، یہ سوچیں آپ کو ڈسٹرب کر دیں گی اور آپ کو یہ کنفیوز کر دیں گی، آپ کو پریشانی میں ڈال دیں گی۔ اس پر پوری ایک میڈیکل کی ریسرچ رہی ہے، اور وہ ریسرچ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیکل ریسرچ کر کر کے کہاں پر پہنچی ہے۔ یورپین اور جو نان مسلم ہیں، آپ کبھی دیکھیں تو ان میں سوسائڈ ریشو بہت زیادہ ہے، خودکشی، تھوڑی سی بات ہوتی ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ بلکہ یورپ کے علاقوں میں کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں باقاعدہ طور پر سوسائڈ پوائنٹس موجود ہیں، اور وہاں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے یہ سوسائڈ پوائنٹ ہے، یہاں آ کر مرو، باقاعدہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جمپ لگاتے ہیں، مرتے ہیں، پاس سے لوگ گزرتے ہیں، وہ ہاتھ میں نہیں لگاتے، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے تو ان کا جو ایک کلچر ہے بڑا ایک خوبصورت کر کے بیان کیا جاتا ہے، ان میں احساس بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کا، تو ان کے سامنے مر جاتے ہیں، پاس والا قریب سے گزر جاتا ہے، وہ اس کو دیکھتا تک نہیں ہے۔ یعنی پریشانی کی آخری سٹیج ہی ہوتی ہے کہ بندہ یہاں تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارنے پر تل آتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ اور جب یہ سوسائڈ ریشو کافی بڑھا تو اس وقت یورپین یونین نے ایک ریسرچ کروائی تھی، اور جس کا ذکر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دامن برکاتہم نے اپنے خطبات میں بھی کیا ہے، اور ان کے اساتذہ نے جو دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے بھی اس کا کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہے۔ تو پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامن برکاتہم عالیہ نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا، وہ چند باتیں میں آپ کو بس سمجھا دیتا ہوں۔ فرماتے کہ جب یہ ریسرچ شروع ہوئی تو سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ میں اللہ نے جو ہمیں دماغ دی یہ بڑی ایک قیمتی چیز ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک ایسا سیل ہے، ایک پوائنٹ آپ کہہ لیں، کہ جب بھی بندہ پریشان ہوتا ہے تو وہ پوائنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کیسے۔ آپ دیکھیں کہ اب خدا نخواستہ کسی کی کوئی پریشانی کی بات سن لینا تو یکدم ذہن پر بوجھ پڑتا ہے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، اور اگر بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دماغ کے اندر ایک ایسا سیل ہے کہ جو ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب ایکٹیو کیسے ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا بہت ہے، برڈن۔ جیسے آپ موبائل فون لے لیں، آپ موبائل فون میں اپلیکیشنز کو انسٹال کرتے جائیں، ایک وقت آئے گا موبائل فون سلو ہو جائے گا۔ ایسے ہمارا دماغ ہے، اس میں آپ سوچیں ڈالتے جائیں، ایک وقت آئے گا یہ سوچیں آپ کے دماغ کو پریشان کر دیں گی اور آپ کو کنفیوز کر دیں گی۔ اب اس کا ایک تجربہ کر لیجئے، آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھیں اور آپ سوچیں کہ جی مہنگائی بہت ہے، اب بس اس چیز کو لے لیں،
آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ سوچ کو سوچ سے لنک کرتا جائے گا، سوچ کے بعد پھر سوچ، حتیٰ کہ 5 منٹ کے بعد آپ سوچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تو قبر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ نے سوچ شروع کی تھی مہنگائی بہت ہے، دال بڑی مہنگی ہے، گوشت بڑا مہنگا ہو گیا، اور آپ کا رزلٹ کیا ہوا؟ اینڈ آپ نے دیکھا کہ قبر میں ہوں اور اوپر مٹی دی جا رہی ہے۔ یہ سوچیں ہوتی ہیں جو انسان کو بے قابو کر دیتی ہیں، بے قابو سوچیں ہوتی ہیں، اور وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے ہیں۔ اب میڈیکل بھی کہتی ہے، جس کو اسلام نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پریشانی سے نکالنا ہے تو آپ پھر یہ کام کریں، آپ کام یہ کریں کہ آپ اپنی سوچ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں۔ آپ اگر اپنی سوچ کو، ایک بندہ کاروبار میں پریشان ہے اور وہ کاروبار سے نکلتا ہی نہیں ہے، سوچ اس کی نکلتی ہی نہیں کاروبار سے، تو وہ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہوگا، وہ اور پریشان ہوگا۔ اگر ریلیکس ہونا چاہتا ہے وہ اپنی سوچ کو اس سوچ سے نکال دے جس سوچ سے وہ پریشان ہے، اور اس سوچ کی طرف لے جائے جو اس سوچ سے اعلیٰ ہے، اور اس سوچ سے اعلیٰ کس کی سوچ؟ وہ اللہ کی ہے، وہ اللہ کو سوچے۔ جب انسان اللہ کو سوچتا ہے یقین جانے ان چیزوں سے نکل آتا۔ اس کے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہمارے اسلام کے اندر ایک بڑا اچھا ایک تھاٹ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے نا تو لوگ اس کے گھر میں جاتے ہیں، 3 دن تعزیت ہوتی ہے، اور تعزیت کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ بولتے ہیں، بھئی اللہ کا حکم، اللہ کی رضا۔ اب یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کی رضا ایک ایسی سوچ ہے جو اسلام کہتا ہے کہ 3 دن تعزیت کریں۔ یہ 3 دن تعزیت نہیں ہے، بلکہ آپ نے 3 دن اس کے مائنڈ میں یہ فیڈ کرنا ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی رضا، جو اللہ چاہتا تھا، بس اتنا وقت لے کر آیا تھا، بس اللہ کی طرف سب نے جانا ہے۔ جب 3 دن تک اس کے ذہن میں یہ فیڈ کیا جا رہا ہوگا، چوتھا دن وہ ریلیکس ہو جائے گا، اس کا ذہن قبول کر لے گا۔ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ فاؤنٹین ہاؤسز ہیں، پاگل خانے ہیں، لیکن کہیں آپ نے دیکھے ہوں کہ پاکستان میں بڑے کم ہیں۔ امریکہ کا صرف ایک شہر ہے واشنگٹن میں، پاکستان میں جتنے بھی پاگل خانے ہیں اس سے بھی زیادہ امریکہ کے ایک شہر واشنگٹن میں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا ہم بچہ بھی مر جائے نا وہ پاگل ہو جاتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس اللہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ ہے، جو بھی مصیبت آئے ہم کہتے ہیں اللہ کی حکمت ہوگی، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو بہتر چاہتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو دین اسلام نے ہمیں دی ہیں کہ اگر بندہ ان کو سوچ لے وہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ پریشانیوں سے نکلے گا وہ عبادت میں یکسو ہو جائے گا۔ تو اس لیے رب کائنات نے واضح طور پر 1400 سال پہلے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم اللہ کا ذکر کرو، یہ ذکر تم اطمینان دے گا۔ اب قرآن کریم میں آپ ذرا غور کریں، ہر ایک عبادت کی ایک لمٹ ہے۔ مثلا نماز ہے نا تو نمازیں 5 ہیں، اب 6 فرض نہیں ہیں، ایک دن میں 5 فرض ہیں۔ رمضان کے روزے ہیں، یہ ایک سال میں 1 مہینہ ہے، 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ حج ہے، وہ بھی ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس کے چند ایام ہیں، اس کے علاوہ حج نہیں ہے۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ فرض نہیں ہے۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں قرآن میں کہ جن کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہر عبادت کی ایک لمٹ ہے، 2 چیزوں کی لمٹ نہیں ہے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب کتنا ڈریں؟ حق تقاتہ، جتنا ڈر سکتے ہو، جتنا حق ہے۔ اب حق کتنا ہے، کتنا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ڈرو، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا رکھو۔ اور دوسری چیز یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والے اللہ کو یاد کرو۔ کتنا یاد کرو؟ کثیرن، بہت 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 زیادہ۔ ایک کثیر میں کثرت ہے اور کثیرن میں 2 زبر میں پھر کثرت ہے، یعنی میکسیمم اس کی کوئی حد نہیں ہے،
کیونکہ تم دنیا میں ہو، دنیا میں تمہیں پریشانی آئیں گی، تو جب پریشانیاں آئیں اللہ کو یاد کرو اور یاد کرو اور یاد کرو، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو۔ یعنی یاد کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی سوچ کا محور اللہ کی طرف رکھو، بڑی سی بڑی پریشانی بھی آ جائے۔ اب دیکھیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتنی پریشانیاں بھیجی، لیکن ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ پر پریشانی تو آئی لیکن آپ پریشان نہیں ہوئے۔ پریشانی کو ہم نہیں روک سکتے، ہم پریشان ہونے کو روک سکتے ہیں۔ غم کو نہیں روک سکتے، ہم غمگین ہونے کو روک سکتے ہیں۔ غم تو آئے گا، پریشانی تو آئے گی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا تصور کریں، اس باپ کی کیفیت کو ذرا اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ جس کی جوان بیٹیاں ہیں، 19 سال کی، 18 سال کی، 20 سال کی، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، پاکیزہ ہے، اور طلاق لے کر گھر میں بیٹھ جائے۔ آپ ذرا اس باپ کے کیفیت کو ذرا آبزرو کریں، سوچیں۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں ہیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، کہ جو ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، رخصت نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، پھر سورہ لہب بھی نازل ہو گئی، تو ابو لہب نے باقاعدہ بچوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، کہا دونوں کو طلاق دے دو، دونوں طلاق دے دی۔ آپ اس شوہر کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس کی پاک دامن بیوی ہو اور اس پر لوگ تہمت لگا دیں۔ اور اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے عالم میں، یعنی اس پریشانی والی کیفیت میں آپ رہے کہ آپ باقاعدہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا عائشہ اگر کچھ ہے تو توبہ کر لو ورنہ اللہ اطلاع کر دے گا۔ اما عائشہ فرماتی میں اس جملے سے اتنا خوش ہوئی کہ اللہ اطلاع کر دے گا تو بات ہی ختم ہوئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام پر 1 نہیں 2 نہیں 18 آیتیں نازل ہوئیں، جس میں اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کا ذکر کر دیا۔ یعنی 18 آیتیں اللہ نے بیان کی، تو سمجھو معاملہ کتنا نازک تھا۔ آقا علیہ السلام کس کیفیت میں تھے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، پوری 18 آیتیں نازل کر دیں۔ آپ اس باپ کی کیفیت کا اندازہ کریں کہ جس کی بیٹی ہے اور امید سے ہے، اور دشمن اس بیٹی کو پتھر مارتے ہیں اور وہ زخمی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور ہمارے نبی کو ان سے اتنی محبت تھی، فرماتے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد ایک غزوہ ہوا تو مال غنیمت آیا، تو مال غنیمت میں ایک ہار آیا، وہ ہار حضرت خدیجہ یعنی والدہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ صحابہ موجود تھے، تو آپ نے کہا صحابہ سے کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت ہو۔ صحابہ کہتے حضرت آپ پر تو جان بھی قربان، آپ اجازت مانگ رہے ہیں۔ کہا یہ ہار ہے، یہ میری بیٹی زینب کا ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کی نشانی رکھ لوں۔ اب یہاں سے آپ محبت کا اندازہ لگائیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم پر پریشانی آئے تو تم میرا تصور کرو، مجھ پر تو تم سے زیادہ ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتی ہیں سرکار سے کہ جب یہ آخری ایام تھے، آپ کی دعوت مکمل ہو گئی، دین اسلام کا پرچم بلند ہوا، تو اما عائشہ پوچھتی ہیں کہ آپ یہ تو بتائیں آپ نے جو پوری دعوت دی ہے، کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کو تکلیف دیتا ہو، آپ ابھی بھی اس کو درد محسوس کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ طائف کا واقعہ تھا، وہ اس کے زخم آج بھی مجھے محسوس ہوتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری ہوئی، پتھر مارے گئے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کا سامنا کیا ہے نا، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی استقامت ہے۔ اور پھر بھی کیا فرماتے ہیں، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، میں نہیں ہٹوں گا اس موقف، یا تو مر جاؤں گا یا پھر میں کامیاب رہوں گا، یہ مجھے مار بھی ڈالے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو استقامت
اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اگر یہ چیزیں بندے کے اندر آ جائیں وہ بڑے سے بڑی پریشانیوں سے نمٹ جاتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ جب نہیں ہوتا تو بندہ پھر پریشان ہوتا ہے۔ اللہ پریشانی جو بھیجتا ہے نا، بعض اوقات بندے کے ایمان کو ریفریش کرنے کے لیے بھیجتا ہے، تاکہ ایمان ریفریش ہو جائے، کہ ایمان تھا، پریشانی کوئی نہیں آئی، اس ایمان میں کمزوری ہو گئی، کپڑا بوسیدہ ہو گیا، اب کپڑے کو واش کرنا ہے، اب اس سے میل اتارنی ہے، اس کو ریفریش کرنا ہے۔ یہ ایمان کو ریفریش کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے پورا نظام ہے۔ تو اس لیے آخری بس یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا میں نا کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا پریشانی پھر کیا ہے؟ وہ بندے کی خود اپنی ہے، بندہ خود اپنے لیے پریشانی کو پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ جی اس کی پروموشن نہیں ہوئی، فلاں کی پروموشن ہو گئی۔ اب یہ پروموشن اس کی نہیں ہوئی، یہ اس کا نہ پروموشن میں آنا دوسرے کے لیے تو خوشی کا باعث ہے۔ وہ تو خوش ہوگا جس کی پروموشن ہوئی کہ شکر اس کی نہیں ہوئی، میری ہو گئی۔ اب ایک بچہ فرسٹ آ رہا ہے، ایک سیکنڈ آ رہا ہے، سیکنڈ والا پریشان ہے، لیکن اس کی پریشانی پہلے کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو پریشانی پیدا کرے۔ اگر پریشانی پیدا ہونی تھی وہ سب کے لیے ہوتی، پھر یہ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ بندہ خود اپنے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور آج ہم جو سوچتے ہیں نا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بعض اوقات خواہش ہوتی بس میرا گھر ہو جائے پھر میں پرسکون، تو کیا جن کے اپنے گھر ہیں وہ سارے پرسکون ہیں؟ بس مجھے پیسہ مل جائے پھر میری زندگی ٹھیک، کیا جن کے پاس پیسہ ہے وہ سارے ٹھیک ہیں؟ بس یہ ہو جائے تو پھر صحیح، کیا سب اولاد نہیں ہے؟ اولاد ہو جائے تو میری پریشانیاں ختم، تو جن کی اولاد ہے سب کے سب وہ سکھی ہیں۔ تو اس لیے ہم بعض اوقات چیزوں کو مس ہینڈل کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس پریشانی یہ ہوتی ہے، مشکل یہی ہوتی ہے، بس یہ ہو جائے تو میرا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ پر توکل رکھیں، اور جو میں نے آیت مبارکہ شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمینو، تم ایمان والے تو بنو، تم ایمان تو لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اللہ کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ جو یہ کتاب ہم اپنے رسول پر نازل کر، اس پر حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ۔ تم ایمان والے ہو، تم نے توحید کو مانا ہے، ختم نبوت کو مانا ہے، لیکن اب اپنے فیلنگز، اپنے ایموشنز، اپنے تمام کے تمام جو جذبات ہیں اس کے ساتھ مسلمان بنو۔ صرف عمل کے مسلمان نہ بنو بلکہ جذبات کے بھی مسلمان بنو، فیلنگز کے بھی مسلمان بنو۔ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، ایک صاحب آئے کہ حضرت آپ کا مال آ رہا تھا۔ حضرت شیخ کا جو کاروبار تھا وہ تھا کپڑے کا، آپ تاجر تھے کپڑے کے۔ تو مرید نے آ کر کہا حضرت آپ کا نا مال آ رہا تھا تو راستے میں ابھی اطلاع ملی ہے کہ طوفان آیا ہے اور سارا کا سارا مال غرق ہو گیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرما رہے تھے تو ایسے دیکھا ایک نظر، اور آپ نے فوراً جملے کو بولا الحمدللہ، اور پھر ذکر میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صاحب دوبارہ آئے کہ حضرت وہ نا ابھی اطلاع ملی ہے کہ جو پہلی اطلاع تھی وہ غلط تھی، آپ کا مال بچ گیا۔ اچھا آپ نے پھر نظر کی، آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ۔ اچھا فالوورز بیٹھے ہوئے مریدین پوچھتے ہیں حضرت چلے یہ نقصان جب خوشی جب ملی وہ تو الحمدللہ سمجھ آ گیا آپ کا مال، لیکن جب نقصان کی خبر ملی تھی آپ نے پھر بھی کہا الحمدللہ، یہ سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے نقصان کی خبر دی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، میرا دل اللہ کی یاد میں مگن تھا، اس دل نے اس بات کا اثر ہی نہیں لیا، میں نے اس پر شکر ادا کیا الحمدللہ۔ اور جب اس نے مجھے خوشی کی بات بتائی میں نے پھر دل کا دیکھا تو میرا دل پھر بھی اللہ کی یاد ہی میں تھا، میں نے پھر شکر ادا کیا الحمدللہ۔ تو دنیا کی پریشانیاں آتی ہیں لیکن جب دل مضبوط ہونا تو پھر دل مضبوط جب ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشانیاں نہیں رہتی۔
علماء صوفیہ ایک جملہ فرماتے ہیں، بس وہ آخری جملہ آپ حضرات کی گوشی گزار کروں، فرماتے ہیں کہ اگر پریشانی آئے نا تو دو چیزیں سوچا کرو کہ تمہارے پاس اس پریشانی کا حل ہے یا حل نہیں ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کے پاس سلوشن ہے یا سلوشن نہیں ہے۔ فرماتے کہ اگر تمہارے پاس حل ہے تو کیوں پریشان ہو پھر، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں پریشان ہو پھر؟ یعنی اگر حل ہے تو حل کی طرف جاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر کیوں پریشان ہو؟ جب تمہارے پاس حل ہی نہیں ہے، کیا تمہاری سوچ سے کوئی حل نکل آئے گا؟ تو اس لیے اسلام نے بڑا جو فلسفہ ہمیں دیا ہے نا کہ ہم اپنی پریشانیوں کو زیادہ نہ سوچیں اور سوچ میں اپنے آپ کو نہ محو کریں، یہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ عبادت میں یکسوئی آ جائے، اللہ سجدہ اللہ کو ایسا کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں اور دل میں گھر کے معاملات چل رہے ہیں، دکان کے حساب چل رہے ہیں اور پوری لسٹیں بن رہی ہیں کہ ابھی نماز کے بعد کیا لانا ہے، عید کی کیسے تیاری کرنی ہے، کون سا کپڑا کہاں سے اٹھانا ہے۔ تو جب نماز کے اندر یہ سب کو ہوگا تو اللہ کو وہ نمازیں تو بھی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہم سمجھیں۔ اسلام صرف ہمیں نماز یا روزے کا نہیں کہتا، اسلام تو پورا ایک نظام حیات، ایک کوڈ آف لائف ہے جس میں مکمل ہماری زندگی کے بارے میں ساری باتیں موجود ہیں۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا ہے، جو سنا ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ کلام پڑھیں گے۔ یہ کلام جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ ابو الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور جس کو علماء پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے اب میں تیسری بار پڑھنے لگا ہوں تو آپ کو ماشاءاللہ یاد تو ہو جانا چاہیے، تو اس لیے میں رپیٹ بھی کروں گا، تو آپ حضرات کوشش کریں کہ یہ کلام میرے ساتھ پڑھتے جائیں، اور جب آپ پڑھیں گے تو پھر ایک روحانیت پیدا ہوگی۔ یہ سارا کلام توحید پر ہے، آپ اس کا ایک ایک جملہ سنیں، توحید ہے ہر جملے میں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، صرف توحید ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ توحید پسند ہے۔ آج آگے شب قدر ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے اللہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، روح الامین دنیا میں اعلانات فرماتے ہیں۔ تو اگر آج شب قدر ہے، اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ جیسے والدہ ہونا یا والد ہو، تو والدہ جب بچہ چھوٹا ہونا تو چھوٹا بچہ ماں کو کہہ دینا ماما، تو ماں بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات نا ماں سمجھاتی کہ مجھے ماما کو اور اونچا کرو، بابا کو بابا کہہ دے، بابا بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کو جب یہ کہہ دیا جائے اللہ تو ایک ہے، اللہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تو تنہا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ میرا بندہ مجھے ایک کہے، میں اکیلا ہوں، میری توحید کو نہ صرف دل میں رکھے بلکہ اس کا اظہار بھی کرے۔ تو اس لیے ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلام شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔